5 نمبر بلاک میں ایک ساتھی، ایک طالب علم جو کمرہ نمبر 2 میں رہتا ہو، وہ کمرہ نمبر 10 پہ جائے اور اس کی نیت صرف یہ ہو کہ میں فلاں ساتھی سے جا کر ملاقات کروں گا، السلام علیکم کروں گا، میری خیریت اس سے کروں گا، 2 باتیں کروں گا، واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میں اللہ کی محبت میں اس سے ملاقات کروں گا۔ جتنی نعمتیں آپ کو میسر ہیں کسی اور کو، ہم نہیں کر سکتے یہ کام، آپ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ آپ کو صرف یہاں سے چل رہا ہے، وہاں تک 10 کمروں بعد پہنچتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اور پھر روحانی علاج میں سب سے اہم ترین چیز ہے توبہ۔ بس میں ایک واقعہ بیان کروں گا، وقت ہمارا زیادہ ہو چکا ہے، اور پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ توبہ ایسی کیجیے کہ جو واقعی توبہ۔ کچھ عرصے پہلے ترجمان میں واقعہ آیا تھا، میں وہی واقعہ آپ کے گوش گزار کر دوں گا کہ عمر تلمسانی جو مرشد عام تھے اخوان المسلمون کے، جن کی ایک کتاب بھی ہے شہید المحراب، اگر آپ نے پڑھی، تو وہ ایک دفعہ اندر جا رہے تھے اخوان المسلمون کے ہیڈ کوارٹر کے اندر، جو مرکز جیسا ہمارا منصورہ ہے یا آپ کا مرکز ہے، اس کے دروازے پر چوکیدار بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا آدمی ہے، سفید اس کی داڑھی ہے، چہرہ اس کا چمک رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے۔ اندر گئے، پوچھا کہ بھائی یہ گیٹ پر چوکیدار بن کر کون بیٹھا ہوا ہے، یہ تو بڑے معزز آدمی ہے، ان کو بلاؤ دفتر کے اندر۔ تو ایک ساتھی رہے، ایک اخوان کے تحریک کے رکن نے انہیں بتایا کہ حضرت ان کا نام ہے صالح اشماوی، شیخ صالح اشماوی۔ یہ شخص جو تھے امام حسن البنا کے ساتھیوں میں تھے، لیکن پھر کیا ہوا کہ تھوڑا بگڑ گئے، کچھ دل کے اندر عہدے کی خواہش پیدا ہوئی، تو لوگوں کو جمع کیا اپنے قریب۔ اس عرصے میں امام حسن البنا شہید ہو گئے اور اخوان پر ایک مشکل وقت آ گیا۔ انہوں نے ذرا، ان کو شوق تھا کہ جناب میں بھی ذرا نعرے لگے، ہٹو بچو ہو، تو انہوں نے بھی کچھ لوگوں کو جمع کیا اور اپنی ایک دھڑا بنا لیا، اخوان کا ایک اپنا دھڑا بنا لیا۔ پھر وقت گزر گیا، بوڑھے ہو گئے، لوگ چھٹ گئے، ختم ہو گیا۔ اب انہیں خیال آیا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، لہذا انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے توبہ کر دی۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ توبہ میری تب صحیح ہوگی جب میں تحریک میں ایک ایسا کام چنوں گا کہ جو سب سے کمتر درجے کا کام ہوگا۔ ہے جی، پہلے خواہش کیا تھی؟ لیڈر بننے کی، سمجھ میں؟ پہلے خواہش تھی لیڈر بننے کی، لہذا انہوں نے کہا میری توبہ تب مکمل ہوگی جب میں ایسا کام چنوں گا کہ جو سب سے کمتر درجے کا کام ہوگا وہ کروں گا۔ لہذا جب یہ مرکز میں آئے تو انہوں نے دیکھا سب سے ہلکا ترین کام یہ ہے کہ باہر گیٹ پر چوکیداری کرو۔ چوکیدار کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا، آپ جاتے ہیں تو رحمت طلب نظر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ چوکیدار بیچارے۔ تو بولا کہ یہ اپنے لیے چوکیداری کا انہوں نے منصب چنا ہے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم نے انہیں سمجھایا ہے اور بہت ان سے کہا ہے، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ میری توبہ تبھی مکمل ہوگی جب میں یہاں پر رہوں گا۔ پھر عمر تلمسانی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ انہوں نے پھر ان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اخوان کے ایک اجتماع میں کہا کہ توبہ ایسی کرو جیسی صالح اشماوی نے کی تھی۔ ان کی ایسی توبہ ہے کہ اگر آپ یہاں قاہرہ کے تمام ارکان پر تقسیم کی جائے تو سارے ارکان جو ہے بخش دیے۔ لہذا توبہ یہ ہماری روحانی غذا ہے، اور توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی جو ہے کوشش کیجیے۔ کوئی بھی دل کا غبار ہے، دل کے اندر جو میل اور بیماریاں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی جانتا ہے تو کہہ نہیں سکتا، لہذا اپنے دل کی بیماریوں کو اس طرح دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ باقی چیزیں پھر تنظیم اور تحریک کی ہیں کہ وہ فکری تربیت بھی کرے، اخلاقی تربیت اور جسمانی اور مجاہدانہ سیاسی اور اجتماعی تربیت بھی کرے۔ اور سب سے اہم بات جو ان کی تربیت کا حصہ تھی وہ معاشرے کی اصلاح ہے۔ کیا آج کے دور میں ہمارا یہ پہلو انتہائی کمزور ہو گیا ہے، انتہائی کمزور۔ ہم سب امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں۔ آج باطل یہ چاہتا ہے کہ اگر کسی کو نیکی کرنی ہے تو نیکی کرتا رہے، اور اگر کسی نے برائی کرنی ہے تو برائی کرتا رہے۔ امر بالمعروف کرنے والے کم نہیں ہیں، لیکن نہی عن المنکر کرنے والے بہت کم ہیں۔
لہذا نہیں عن المنکر کا فریضہ معاشرے کی اصلاح، برائی کو دیکھے تو اس کے سامنے رکاوٹ بنے۔ اب تو اچھی اجتماعیت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی بھی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہم اس سے درگزر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جائے، میرا اس سے کیا کام ہے، اپنی خبر میں اس نے جانا ہے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ پورا پیکج ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ پورا پیکج ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ شاید امر بالمعروف الگ کام ہے اور نہی عن المنکر الگ کام ہے، پورا پیکج ہے۔ اس پورے پیکج کو ہم نے لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم خصوصیت تھی اخوان المسلمون کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سیرتوں کو نکھار دے، اللہ ہماری اجتماعیت کے اندر خلوص پیدا کر دے، ہماری جو عمر ہے، ہمارا جو وقت ہے، اس کو اپنے دین کے راہ میں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، فتنوں کے اس دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اپنے دین پر ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا